قال تعالى في مقام آخر: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. جامع خیرالعلوم کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی پروگرام، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنوں اور بیٹیاں پردے میں اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لگائے ہوئے اس گلشن کو اسی طرح آباد و شاداب رکھے. ہمارے محترم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم، ان کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں. چونکہ ابھی اور مہمان بھی موجود ہیں، پروگرام کی سلسلہ آگے بھی چلنا ہے، میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنے بات کو سمیٹوں گا. دوستو، اللہ نے انسان کی دو قسم کی تکمیل فرمائی. ایک جسمانی تکمیل ہے، ایک ایمانی تکمیل. ہر ایک کے لیے الگ الگ سانچہ مقرر کیا. جسمانی تکمیل کا مقام اللہ نے ماں کے پیٹ کو بنایا، جہاں انسان کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں. جسمانی اعتبار سے یہ تکمیل پاتا ہے. یہی وجہ ہے جب اس مقام پہ جسمانی تکمیل پانے کے بعد دنیا میں آئے تو کامل جسم والا کہلاتا ہے. اگر اس مقام پہ جسم کی تکمیل میں کمی رہ جائے تو دنیا میں آنے کے بعد ڈاکٹر بھی یہ کہہ کے معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ پیدائشی معذور ہے، کیونکہ دنیا جسم کی تکمیل کا مقام نہیں ہے. جسم کی تکمیل کا مقام اللہ نے ماں کے پیٹ کو بنایا. اور دنیا کی زندگی، زمین اور آسمان کا پیٹ، یہ میرے اور آپ کی ایمان کی تکمیل کا مقام ہے. اگر ہم نے یہاں اپنی ایمان کی تکمیل پا لی، دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن کامل ایمان والے کہلائیں گے. اگر یہاں پہ ایمان کی تکمیل میں کمی رہ گئی، آج قیامت کے دن آخرت میں ایمان کی کمی کو دور نہیں کیا جائے گا. ہاں، اعمال کی کمی اللہ اپنے فضل سے مکمل فرما دے گا، لیکن ایمان کی تکمیل پوری نہ ہوگی تو ایمان کی کمی پوری نہ ہوگی. اس لیے کہ آخرت ایمان کی تکمیل کا مقام نہیں، وہ دنیا کی زندگی ہے. معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی لمحہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایمان کی تکمیل ہم اور آپ کیسے پا سکتے ہیں؟ ایمان کی تکمیل میرے محبوب پیغمبر کی اتباع کی صورت میں حاصل ہوگی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ان سنت کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلی عنہ غرقا. میرے محبوب پیغمبر کی سنت سفینہ نوح کے مانند ہے. جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو باہر کیا ہلاک ہو گیا. آج فتنوں کا سیلاب ہے. اگر اس کشتی میں سوار ہو گئے، ہر فتنوں سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چلے جائیں گے. اگر محبوب پیغمبر کی اتباع سنت کی کشتی سے باہر رہے، دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بلندیوں کو کیوں نہ چھو لیں، ہم ہلاکت سے نہیں بچ سکتے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچا لیکن طوفان اور عذاب سے نہ بچ سکا. اگر ہم اس کشتی سے باہر رہے، دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بلندی اور ترقیاں حاصل کر جائیں، یقیناً ہلاکت ہمارا اور آپ کا مقدر بن سکتی ہے. ایمان کی تکمیل میرے محبوب پیغمبر کی اتباع. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں: من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال.
جس نے میری سنت و طریقے کا اکرام کیا، حفاظت کی، اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ فرمایا پہلا اکرام المحبت فی قلوب البررہ، اللہ اس کی محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا اکرام الہیبت فی قلوب الفجرہ، اللہ فاسق فاجر کے دل پہ اس کا رعب بٹھا دیں گے۔ تیسرا اکرام السعۃ فی الرزق، اللہ اس کی رزق میں وسعتیں پیدا کر دے گا۔ چوتھا اکرام الثقۃ فی الدین، سنت کی پیروی کی وجہ سے اللہ اسے پورے دین پہ استقامت نصیب فرما دے گا۔ یہ ایمان کی تکمیل کا سبب اور راستہ ہے۔ صحابہ کرام نے جن امور میں شرعاً اتباع لازم نہیں تھی اس میں بھی کمال پایا تھا۔ انہیں یہ یقین حاصل تھا کہ میری عزت اور کامیابی ہے، میرے ایمان کی تکمیل ہے تو اپنے نبی کی اتباع میں ہے۔ یہی وجہ ہے محبوب پیغمبر صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ مدینہ منورہ سے باہر آنے والا اجنبی اسے آ کے یہ پوچھنا پڑتا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہری مشابہت میں بھی کمال پایا تھا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر آپ کی خدمت میں ہیں۔ غار سور سے ہوتے ہوئے جب مدینہ کے اوائل میں پہنچے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے، دیکھا دور سے 2 شخصیات آ رہی ہیں، یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب کچھ قریب پہنچے اب وہ آپس میں کیا سرائیاں کرنے لگے، غور خوض کرنے لگے، ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے، محبوب کی زیارت اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ مختصر یہ شخصیات قریب پہنچ گئی، انہوں نے اپنے طور پہ سوچ و بچار کرنے کے بعد اللہ کی شان صدیق اکبر سے مسافیہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سوچ کر محبوب کو سفر کی تھکاوٹ ہے، مسافر کی تھکاوٹ سے بچا لوں، مسافیہ لیتے رہے، مسافیہ مکمل ہوا۔ محبوب پیغمبر آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹے۔ اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے محبوب کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا، صدیق اکبر اٹھے، چادر کھولی، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتا چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ظاہری مشابہت میں اتنا کمال تھا، انہیں یقین تھا کہ میری ایمان کی تکمیل اور دنیا اور آخرت کی عزت و کامیابی نبی کی اتباع میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کی محبت میں انہیں سب کچھ لٹانا آسان ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھوٹتی جوانی، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا نوجوان، والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ عبداللہ جس کا نام عبدالعزہ تھا، اپنے والدہ سمیت چچا کی کفالت میں آ گیا۔ دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوئی، مسلمانوں کے پیغمبر کے دامن سے جڑ جاؤں۔ چند دن انتظار کی کہ اگر چچا ایمان لے آئے تو میرے لیے آسانی، لیکن دیکھا کہ چچا تو ٹس سے مس نہیں۔ محبوب کے قدموں میں پہنچ کے کلمہ پڑھ لیا۔ چند دنوں بعد چچا نے محسوس کر لیا میرے بھتیجے کا انداز بدلا ہے، لگتا ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ ایک دن گھر کے صحن میں چچا چارپی پہ بیٹھا، عبداللہ عبدالعزہ کو آواز دی، قریب آیا، کہا کیا تو مسلمان تو نہیں ہو چکا، مسلمانوں کے پیغمبر کے دامن سے تو نہیں جڑا؟ نوجوان نے سوچا آج نہیں تو پھر کب اظہار کروں گا، فوراً اظہار کر ڈالا، ہاں چچا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ چچا غصہ میں آ کے کہنے لگا کہ یہ گھر تیرے باپ کا نہیں میرا ہے، یا مسلمانوں کے پیغمبر کو دامن کو چھوڑے گا یا میرے گھر کو چھوڑے گا۔ نوجوان نے سوچنے سے پہلے ہی گھر کو چھوڑنے کے لیے قدم پیچھے ہٹائے، نکلنے لگا۔ چچا دوڑا،
दरवाजे के पास जाके कपड़ों से पकड़ के घसीटा, कहा घर तो छोड़ के जा रहा है, लेकिन ये लिबास जो तंजीम कर रखा है ये भी मैंने बना के दिया है, इस लिबास को भी उतारना पड़ेगा। उससे में आके लिबास फाड़ के बराहना करके नौजवान को घर से धकेल दिया। बूढ़िया माँ जो अपने बेटे को देख रही है, खूबसूरत लिबास तंजीम करने वाला आज बराहना हालत में घर से धकेला जा चुका है, न कुछ कह सकती है न कर सकती है। कमरे में गई, पुरानी सी चादर उठाई, उसे लपेटा दे के दीवार से बाहर फेंकी। नौजवान ने देखा, समझ गया कि मेरी माँ ने ये चादर मेरे लिए फेंकी है। खोल के दो टुकड़े किया, आधे से सदर ढापा, आधे से जिस्म ढापा और अपने महबूब पैगंबर की खिदमत में रवाना हो गया। जब महबूब के सामना हुआ, पैगंबर इस्लाम ने देखा तो जान गए, खूबसूरत लिबास तंजीम करने वाला नौजवान आज दो पुरानी चादरों में मलबूस होके आ रहा है। देखते ही आपने फरमाया, ओ अब्दुल्ला जुल्बजादैन, ए अब्दुल्ला जुल्बजादैन, दो चादरों में मलबूस होने वाले, बस आपकी जुबान मुबारक से जुमला निकलना था कि आपका नाम अब अब्दुल्ला नहीं अब्दुल्ला जुल्बजादैन बन गया, ये आपके नाम का हिस्सा बन जाता है। सहाबा आपको इसी अल्फाज से पुकारा करते हैं। कदमों में हाजिर हुआ, महबूब सब कुछ कुर्बान कराया हूँ, मेरे लिए हुक्म। आपने फरमाया, अब्दुल्ला जुल्बजादैन मदरसे में दाखिल हो जाओ। मस्जिद नबी के मदरसे में जहाँ तुलबा आपसे दीन सीखते थे, अहादीस याद करते थे, अब्दुल्ला नौजवान ने उसी मदरसे में दाखिला ले लिया। याद रखना, ये मदरसा आज की पैदावार नहीं, इसकी बुनियाद वक़्त के वली, कुतुब, गौस, शेख या किसी वजीर, मुशीर, डीसीओ, डीपीओ ने नहीं रखी। मेरे मदरसे की बुनियाद खालिक की कायनात ने खुद आलम अर्श पे रखी है। अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माए हाउला। तालीम व ताल्लुम का इजरा हुआ, फिर बाकायदा इम्तिहान हुआ। इम्तिहान में हजरत आदम ने सही जवाब दे के पोजीशन हासिल की। अल्लाह ने पोजीशन हासिल करने के नतीजे में हजरत आदम को इनाम के तौर पे जमीन की खिलाफत अता कर दी। ये सुन्नतुल्लाह है। तालीम व ताल्लुम, इम्तिहान, पोजीशन लेने पे इनाम। वहां से मदरसा मुंतकिल हुआ, गारे हिरा में आया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी। वहां से मुंतकिल होकर दार अरकम में आया। सफा पहाड़ी पे महबूब पैगंबर मदरसे दार अरकम में तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक अकबर एक पे मेहनत करके इसी मदरसे में दाखिल करवा रहे हैं। तकरीबन 37 तुलबा इस मदरसे में दाखिल होकर सहाबियत का मकाम पा चुके थे कि 38वें दर्जे में अल्लाह ने हजरत अमीर हमजा को इसी मदरसे का तालिब इल्म बना दिया। जब अमीर हमजा इस मदरसे की तालिब इल्म बने, कुफर सर जोड़ के बैठा। हमारे जनरल उनकी शागिर्दी में जा रहे हैं। अबू जहल की सदालत में आला सतह का इजलास खाना काबा में मुनक्किद होता है कि मदरसे का रास्ता कैसे रोका जाए, कुरान और दीन के रास्ते को कैसे बंद किया जाए। फैसला ये हुआ कि मुसलमानों के पैगंबर को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह की शान जिम्मेदारी उमर को सौंपी गई। उमर नंगी तलवार लिए मदरसे दारे अरकम की तरफ गुस्से के हालत में कदम बढ़ाने लगे। एक सहाबी रसूल जो ईमान ला चुके थे लेकिन मख्फी रखा हुआ था, इब्तिदाई इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद थी। उन्होंने जब उमर को इस हालत में देखा, फौरन उठ के आगे उमर का रास्ता रोका। कहा, उमर इस हालत में कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मुसलमानों के पैगंबर को कत्ल करने चला हूँ ताकि कुरान और दीन का रास्ता बंद हो सके। सहाबी दिल ही दिल में तड़प गए। कहा, उमर पहले घर जाके अपनी बहन की खबर तो ले लेना, वो भी मदरसतुल बनात में दाखिला ले चुकी है। जब उमर ने ये सुना, जिस चीज को खत्म करने चला हूं वो मेरे दहलीज पे पहुंच चुकी, और गुस्से में आके बढ़ते हुए कदमों को पलटा। अपनी बहन फातिमा बिन खत्ताब के दरवाजे पे पहुंचे। घर में बहन और बहनोई उस्ताद से कुरान पढ़ रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई। बहन जान गई मेरा भाई उमर आ गया। उस्ताद को कमरे में भेजा। बहन और बहनोई दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला। उमर ने गुस्से की हालत में देखा, पूछा क्या कर रहे थे? दोनों ने बैक आवाज कहा, कुरान पढ़ रहे थे। उमर ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहनोई की तरफ बढ़ाना
چاہا۔ فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی عمر کا زوردار تماچا اور تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب بہن کا جملہ سنا سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جیسے ہی جھانکا زمین نے جھنجھوڑا۔ عمر کیوں انتقام پہ اترتا ہے، کیوں تعصب پہ آتا ہے، کیوں غیر کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اور مدارس والوں کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے؟ اور یہ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، کہا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے، بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے، استاد کمرے سے باہر آ گئے۔ اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا تھا، استاد وہیں سے آغاز کرتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنے تعارف کرا رہا ہے۔ عمر اہل لسان تھے، جب یہ آیت سنی بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی رسول نے کہا عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اگر ہم مدارس اہل مدارس کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ میرے اور آپ کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ عمر پہنچے دار ارقم کے دروازے پہ، دستک دی، گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے بھانپ لیا، دور سے اٹھے قریب آئے، کہا کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ کہا عمر ننگی تلوار لیے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ فرمایا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آئے ہیں خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آئے ہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، بدر سے دار ارقم کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا عمر کی نگاہیں اٹھی تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے اٹھی نگاہوں کو جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھانپ لیا، انہیں اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا۔ عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں پہنچے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی کبریائی بلند کر دی، اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ مختصر یہ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں اس کا باقاعدہ قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام کیا گیا۔ ہاں وہاں مسافر طلباء باقاعدہ آپ سے دین و احادیث پڑھتے اور اس احادیث کو یاد کرتے تکرار کیا کرتے تھے۔ وہاں سے مسجد نبوی کے تنور درخت اللہ نے اس کی شاخوں کو کائنات پہ پھیلا دیا۔ آج جامع خیر العلوم یہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں اسی تنور درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس عمارت کی صورت میں آپ کے علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر اس کی چھت کے سائے کے نیچے جمع رہے اللہ اس کی برکت سے مجھے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا۔ عبداللہ ذوالبجادین مدرسے میں داخل ہو گئے۔ ایک موقع آیا، محبوب پیغمبر نے ایک لشکر تشکیل دیا، روانہ کرنے لگے۔ عبداللہ ذوالبجادین نے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا، میں بھی لشکر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔
تفصیل اپنی جگہ پہ آپ نے اجازت دے دی، لشکر روانہ ہوا، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، آپ کو کچھ وقت بعد اطلاع ملی عبداللہ ذوالبجادین اپنے خیمے میں بیمار پڑے ہیں۔ آپ اٹھے شیخین کو ساتھ لیا، چلو بھائی عبداللہ ذوالبجادین کی خیر خبر لیں۔ خیمے میں داخل ہوئے، واقعی نوجوان بیماری کی حالت میں زمین پہ پڑا تھا۔ آپ قریب بیٹھے، عبداللہ کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں، جس نے اپنے محبوب کی محبت میں اپنی ماں کی گود کو قربان کیا تھا، تو نے اسے اپنے محبوب پیغمبر کا گود عطا کر دیا۔ محبوب پیغمبر کے دیدار کرتے 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 نوجوان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو صدمہ ہوا، اٹھے اور صحابہ سے کہا عبداللہ کے تجزیہ و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ غسل دیا گیا، کفن کا موقع آیا، کپڑا نہیں، محبوب کی خدمت میں حاضر، محبوب عبداللہ ذوالبجادین کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں، آپ نے اپنی کملی اتاری، کہا اس کملی میں میرا عبداللہ کو کفن دے دینا، اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں، جس نے محبوب کی محبت میں اپنی لباس کو قربان کیا تھا، تو نے محبوب پیغمبر کی کملی اس کا لباس بنا دیا۔ جنازہ ہوا، قبر تیار ہے، اتارا جانے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں دیکھ رہے تھے کون ہے اس نوجوان عبداللہ کا قریبی رشتہ دار، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماموں ہے، نہ چچا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ہم نے کیا دیکھا، محبوب پیغمبر عبداللہ کی قبر میں کود پڑے، کہا عبداللہ کا سب سے قریبی میں ہوں، اس کی میت میرے ہاتھوں میں دے دو۔ اللہ تیری قدردانی پہ قربان جائیں، جس نے محبوب کی محبت میں قریبی رشتوں کو قربان کیا، تو نے محبوب پیغمبر کو اسے قریبی رشتہ عطا کر دیا۔ حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارا، چہرے سے کفن ہٹایا، نگاہ نبوت کو چہرے پہ ڈال کے کہا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ صحابہ نے تو چاہت اور خواہش کیا کہ ضروریات و سہولیات بھی قربان کر دی تھی۔ صحابہ کی زندگی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کو معیار حق بنایا ہے، اور یہی جذبہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند کی زندگی میں رکھ دیا تھا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ورن گرفتاری جاری ہوتا ہے، ساتھی آئے حضرت روپوش ہو جائیں، ورن نکل چکا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ گرفتار ہو گئے تو ہم پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ ساتھیوں کے اصرار بڑھا، حضرت قاسم نانوتوی روپوش ہو گئے، 3 دن بعد منظر عام پہ آ گئے، پھر ساتھی جمع ہوئے، حضرت ابھی ورن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، مہربانی فرمائے روپوش رہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اب جب اصرار بڑھا تو آپ کہنے لگے دیکھو پہلے جو میں نے روپوشی اختیار کی تھی وہ گرفتاری کے خوف کی وجہ سے نہیں، وہ میں نے اس لیے کی تھی، میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، وہ 3 دن روپوش رہے، میں نے اس لیے 3 دن کی روپوشی اختیار کی تاکہ مجھے بھی اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع حاصل ہو جائے۔ یہ جذبہ تھا ہمارا اور آپ کے بڑوں کی زندگی میں۔ آپ عمومی طور پہ گلاب کی خوشبو استعمال فرماتے تھے، خدمت میں رہنے والے طالب علم طلباء کا مزاج ہوتا ہے سوال کر لیتے ہیں، استاد جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوچھو کیا بات ہے؟ استاد جی ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس بڑی قیمتی عطریں پڑی ہوتی ہیں، آپ کے شاگرد متعلقین متوسلین لے کے آتے ہیں، لیکن آپ گلاب کی خوشبو مستقل استعمال کرتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں نے احادیث کی روشنی میں جہاں تک اپنے محبوب پیغمبر کو پڑھا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میرے محبوب کی جسم عطر سے کہ پسینے سے جو خوشبو آتی تھی وہ گلاب کے خوشبو کے زیادہ مشابہ تھی۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخر عمر میں آنکھوں میں موتیا اتر آیا، مختصرین کی بگڑ گیا، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم، لیکن آپ پھر بھی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سرمہ و سلائی منگواتے، سونے سے پہلے 3 دن سلائیے لگاتے۔ ایک دن طالب علم نے پوچھا حضرت ہمیں پتہ چلا ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہونے والے نہیں، لیکن پھر بھی آپ باقاعدہ اہتمام سے سرمہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، میں سرمہ اس لیے نہیں لگا
چاہتا کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، میں صرف اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع حاصل ہو جائے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ دارالحدیث کی طرف بخاری شریف پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج خلاف معمول دارالحدیث کے سامنے چھوٹے سے باغیچے کے پاس آ کے آپ کے قدم رکے، نگاہیں دائیں بائیں گھومنے لگی، طلباء دوڑ کے حضرت کسی کی تلاش ہے، فرمایا ہاں مالی کو تلاش کر رہا ہوں۔ طالب علم کہے مالی کو بلا کے لائے، حضرت تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ مالی حاضر ہوا، حضرت حکم فرمایا اس باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ۔ مالی نے پہلے سے ادباً ہاں کر دی، لیکن پیچھے ہٹا تو پھر سوچا تو قدم آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہا حضرت کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا حضرت باغیچے میں تو وہ پودا وہ درخت لگتا ہے جس پہ پھول لگتا ہو، پھول کھلتا ہو یا پھل لگتا ہو، یا کم از کم اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو۔ کیکر کا درخت اس پہ تو نہ پھول لگتا ہے نہ پھل، وہ کانٹے دار بے ٹھول سے درخت ہے، اس کے ظاہری طور پہ بھی اس کے میں کوئی بناوٹ میں حسن نہیں۔ حضرت کیکر کا درخت باغیچے میں نہیں لگایا جاتا، آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کیکر کا درخت باغیچے میں لگاؤ۔ مالی نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی، قدم پیچھے ہٹائے، آپ آگے بڑھے، دارالحدیث میں جا کے بخاری شریف کا درس دیا، سبق مکمل ہوا، طالب علم جمع ہو گئے۔ حضرت آج خلاف معمول ہم نے آپ سے یہ بات سنی، وجہ اور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، حدیبیہ کے مقام پر میرے محبوب جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا، اس لیے میں نے چاہا یہاں کیکر کا درخت ہو، آتے جاتے اسے دیکھے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کروں۔ تو ہمیں اور آپ کے ہمارے بڑوں نے یہی جذبہ دیا ہے۔ آئے ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کو محبوب کے طریقوں سے سجا لیں۔ آج عمومی طور پہ جو معاشرے کی صورتحال ہے، خوشی کے موقع میں بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ایک خاتون اپنے ہنر کے مطابق اس کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے تاکہ اس کا حسن دوبالا ہو جائے، خاون کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ یوں لگتا ہے ہمیں اور آپ کو بھی ہمارے سوچ اور سطح کے مطابق سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم میرے محبوب کی سنتوں سے اپنے آپ کو سجا لو، میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے یہ اپنی زندگی کو آپ کے طریقوں سے سجا لے، میں پہلی نظر میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ لیکن آج تک ہم اور آپ غفلت کا شکار ہیں۔ ٹائم 12 سے اوپر جا رہا ہے، میں بات کو ختم کروں۔ آج تک ہم اور آپ بھی غفلت کا شکار رہے۔ اس پروگرام سے یہ پیغام لے کے اٹھے کہ آج کے بعد میں نے اپنی زندگی کو اپنے نبی کی سنتوں سے سجانا۔ آج تک کی غفلت کی زندگی گزری، اس پہ سچی توبہ کر لیں۔ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ آخری بات، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ہاں ایمان والے کی ندامت کے آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ ندامت کے آنسو میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بہا دیتا ہے۔ یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ یہ میرے اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی ماں جب کام میں مصروف ہوتی، حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدر صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے شان آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ بیٹا جب جوانی اور سمجھداری کی عمر کو پہنچا، اب ماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں،
ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، وہ تو دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ آج کے نوجوان کی طرح اس نے اس وقت روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ ایک دن جوانی میں بیماری کا شکار ہوا، بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسے بگڑتی گئی، حتیٰ کہ جوانی کی عمر میں بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑ گیا۔ ماں اتنے عرصے میں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، ماں اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعض دفعہ بیماری اتنا طول پکڑ لیتی ہے، مریض کو یقین ہونے لگتا ہے بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی، میرا اس بیماری سے بچنا مشکل۔ اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرح بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا، اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ ماں نے جب بیمار بیٹے کی زبان سے جملہ سنا تو تڑپ گئی، بیٹا کون سے آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہا ہوں، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں نے جب یہ جملہ سنا تو چیخ ماری، لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، ہمت کرتے ہوئے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئی۔ تیرے زندگی میں نہیں جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی، حضرت میرا نوجوان بیٹا اس کیفیت سے گزر رہا ہے، آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ میرا جنازہ اللہ والے پڑھا دے۔ اللہ کی شان حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی۔ آج کل کی پیری مریدی تو نہیں تھی۔ آج کل کی پیر مریدی کیا ہوتی ہے؟ تعویذ چلو تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلو پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ۔ دوستو یہ پیری مریدی اس چیز کا نام نہیں ہے، پیر رہبر کو کہتے ہیں، دین کا راستہ بتلانے والا، اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے پہ چلانے والا۔ اگر عملیات پہ بات آ جائے تو ہندو عیسائی میں آپ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا، ہمارے بڑوں نے دیے ہیں دیتے ہیں، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیری مریدی تصوف سلوک اس کام کا نام نہیں ہے۔ یہ پیری مریدی کا تعلق تو اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے رب سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ بہرحال ماں پریشانی میں قدم پلٹ کے جانے لگی، حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی رب کو نہیں پکارا۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں پریشانی میں پلٹ کے آتی ہے، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، بیٹے نے پھر بند آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہی، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں سے ندامت کا آنسو جاری، خاموشی میں چلا گیا۔ ماں ایک بار پھر تڑپ گئی، لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی، دیکھ کے کہنے لگا، اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں، اللہ والوں نے میرے جنازے سے انکار کر دیا ہے۔ اماں پھر تو میرے پہ احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں نے چیخ ماری، حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ جناب جنازے سے انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے ہی تشریف لائے۔ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری، کہا جب تو بیٹے کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔
یہ سننا تھا۔ تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کی جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستو میرے آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر دیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور محبوب پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، جیسا پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک عظیم مہمان، صاحب علم و قلم، پیکر اخلاص، مجاہد اسلام، حضرت مولانا قاری